سورہ نازعات آیات نمبر 1 تا 26 میں تنبیہ کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہواؤں اور بادلوں کی باغ ڈور ہے اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ منکرین کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی یاد دہانی۔ قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے کھول دینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو فضا میں تیرنے والے ہیں، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں جن سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو فضا میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، وہ ہولناک دن جب زمین کانپ اٹھے گی، اور ایک زلزلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا جب کچھ لوگوں کے دل سخت مضطرب ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ منکرین پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ تو جان لو کہ یہ تو بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زوردار آواز آئے گی اور سب لوگ یکایک ایک کھلے میدان میں آ موجود ہوں گے کہ جس چیز کو یہ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے انہیں طوی کی مقدس وادی میں پکارا اور حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو معصیت و نافرمانی سے پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جائے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہ بڑا معجزہ بھی دکھایا، مگر اس نے معجزے کو بھی جھٹلا دیا اور نافرمانی ہی کرتا رہا۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا آقا اور حاکم اعلیٰ ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آیات نمبر 27 تا 46 میں اس بات کی دلیل کہ اللہ کے لیے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ نافرمانوں کو اس دن جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کا بیان۔ قیامت کے دن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ کیا تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا اس آسمان کو جسے اللہ نے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے درست کر کے اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا؟ اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا اور اس میں سے اس کا پانی اور سبزہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں جما دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اور قیامت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ لیکن جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ اس کا وقت بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس معاملے کا علم تو صرف آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ آپ کا کام تو ہر اس شخص کو خبردار کر دینا ہے جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ جس دن یہ لوگ اسے دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہی رہے تھے۔